السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ چھبیسواں پارہ سورہ قاف، آیت نمبر 18 میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جب بھی کوئی بات، کوئی کلمہ، کوئی لفظ زبان سے باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن فرشتے اس کو قید کر دیتے ہیں۔ ایک مضبوط تیار فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ہماری ہر باتوں کو، ہمارے ہر کلمے کو لکھ رہا ہے، ہماری ہر باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہم چاہے اچھی بات کرتے ہو یا بری بات کرتے ہو، ہماری ہر بات فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں، دونوں فرشتے ہماری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، نکل جائے، جس سے ہماری رسوائی کا، بدنامی کا، ناکامی کا ذریعہ بن جائے، اور کل قیامت کے دن ان سب باتوں اور وکار کو سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ نابینا لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ جب انسان حشر کے میدان میں نام اعمال کی طرف دیکھے گا، کہے گا یہ کیا بات ہے، کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت کو لکھ لی، یعنی ہماری ساری باتوں کو اس کتاب میں لکھ دیا گیا۔ آدمی بہت افسوس کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ ہم بہت الرٹ رہیں، چوکنا رہیں، چوکس رہیں، کوئی ایسی بات نہ کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے ہمارا ہی نقصان ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہماری گفتگو اور ہماری آواز ہمیشہ گناہ اور نافرمانی کی طرف۔ ہم جب بھی بولتے ہیں، بلکہ اکثر بولتے ہیں، تو غلط بھی بولتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب فرشتے ہماری ہر باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی اور برائی لکھی جا رہی ہے، تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی زبان کو سنبھال لے جائے، صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لی جائے، سمجھ جاؤ زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہوگی، کامیاب ہوگی۔ کامیاب ہے وہ انسان جو ایمان لانے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت میں لگا، اور برباد ہے وہ انسان جس کو اپنی زبان کی حفاظت کا سلیقہ نہیں معلوم، جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو غیبت کرتا ہے، لڑاتا ہے،
گالی گلوچ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، گندی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے. آپ جانتے ہیں ہماری زندگی کے جتنے بھی اختلاف اور پرابلمس ہیں، جتنے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان سب لڑائیوں کی سب سے پہلی وجہ یہ کہ آدمی بدزبان کرتا ہے. اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے آدھی لڑائی ختم ہو گئی، آدھی لڑائی ختم ہو گئی. کیونکہ لڑائی شروع ہی ہوتی ہے اسی بدزبانی کی وجہ سے. کسی کو کچھ گالی دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، بے ادبی سے پیش آیا، بد کلامی کیا، سخت کلامی کیا، دھمکی دیا، گالی ہو گئی. مگر بتائیے ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے گفتگو کی جاتی ہے نہیں معلوم. جب بھی بات کریں گے چیخ کر بات کریں گے، یعنی اپنی غلط بات کو تیز سے بیان کر دینے کو سوچتے کہ ہم حق پر ہو گئے، ہم سچائی پر قائم ہو گئے. نرمی سے بات کریں، شفقت سے کام کریں. بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کی زبان کو پہنچاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو چھین لے جائے، ہم نہیں بول پاتے. بتائیے لوگ جن کے گھر میں گونگے پیدا ہوتے ہیں، بتائیے ماں باپ کتنا پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا ہے. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے یا آدمی کسی گونگا کو دیکھتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ زبان کی کیا قیمت ہے. کہ یہ اندر سے جو آواز باہر آ رہی ہے، زبان کے ذریعے سے لفظ ادا ہو رہا ہے، کلمہ پورا ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، یعنی جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے اور اپنی شرمگاہ کی بات کر لے جائے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو آدمی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی اتنا بڑا مقام اور جنت کا جو وعدہ وہ بھی ضمانت کی شکل میں کس بنیاد پر مل رہا ہے. جنت کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ صرف زبان کی حفاظت کرنے کے لیے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالخصوص دیہاتوں میں بس زبانی عام ہے. ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بے ادبی سے پیش آنا، بد کلامی کرنا، سخت کلامی کرنا، یہ آج کے دیہاتوں کی پہچان بن گئی. شہروں میں ادب ہے، شہروں میں تہذیب ہے، لیکن دیہاتوں میں جو پہلے چیز پائی جاتی تھی اب وہ دیہاتوں میں نہیں پائی جاتی. اب وہ ساری خوبیاں شہروں میں منتقل ہو رہی ہیں. اس لیے اکثر لوگ دیکھیے دیہاتوں کو چھوڑ کر کے شہروں میں جا رہے ہیں. پہلے شہر کے لوگ دیہاتوں میں آیا کرتے تھے کیونکہ دیہات میں امن تھا، تہذیب تھی، ادب تھا، اخلاق تھا. لیکن اب وہ چیز پہلے جیسے نہیں رہی. بالخصوص یہ خرابی دیہاتیوں کی طرف پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں ادب نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں پوری ہوتی ہے. بس ہمیشہ بے ادبی سے پیش آنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ایسی کوئی گفتگو نہ کریں کہ جس سے ہمارا ہی نقصان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا